اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم سورۃ العنکبوت کے حوالے سے آگے بات کریں گے۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے، اس میں 69 آیات ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو یہ سورۃ مبارکہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں اس کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ عقائد، توحید، رسالت، موت کے بعد کے حوالات، قیامت کے حوال کو ذکر کیا جاتا ہے۔ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا ہے۔ سورۃ العنکبوت کا خلاصہ کافروں کا ظلم سہنے والے مظلوم مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ سورۃ العنکبوت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شدید ترین مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے اپنی قوم میں اعلیٰ صفات اور پاکیزہ اور بلند کردار کی وجہ سے نہایت مقبول تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں گھڑنا شروع کر دی۔ یہ باتیں سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد رنج ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اس راہ حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے رویے کا دکھ تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت شدید ترین مخالفت کر رہے تھے۔ اس صورت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو بطور مثال بھی پیش کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی ثابت قدمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لازوال قربانیاں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی مخالفت پر صبر، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی اپنی قوموں سے کشمکش کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ظلم و ستم کے اس دور میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ سورت کے آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتا ہے۔ محترم سامعین، اب یہ سوال ہے کہ علمی اور عملی نکات سورۃ العنکبوت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے پر ہم چھوڑ دیے جائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائے گا اور سچے اور جھوٹے لوگوں کو الگ الگ کر کے رہے گا۔ نمبر 2، جو دین کے کام کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے یعنی اجر و ثواب کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی بھی حاجت نہیں۔ نمبر 3، شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے کو کوئی انسان اپنا سہارا بنا رہا ہو۔ باقی یہ علمی اور عملی نکات آپ کے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، آپ اس میں سے مزید جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی کیونکہ اس میں ہم کم از کم مختلف صورتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم اس کی مشق کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ نمبر 2، سورۃ العنکبوت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی، جد و جہد کی، صبر کرنے کی، تو اس کا جواب ہوگا کہ ان تینوں کاموں کی۔ نمبر 3، مکڑی کے جالے پر اعتماد کرنے والوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یہودیوں کو، بے عمل عالموں کو، مشرکین کو، غیبت کرنے والوں کو، تو اس کا جواب ہوگا مشرکین کو۔ ٹھیک ہے، پینسلیں ساتھ میں رکھا کریں تاکہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشقیں حل کرتے رہیں۔ اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اس کے بعد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے انسانوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا، اس کا جواب ہوگا تمام مخلوقات کا۔ پھر اس کے بعد اس کے مختصر سوالات شروع ہو رہی۔ سورۃ العنکبوت کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی، مکڑی کے حوالے سے اس صورت مبارکہ کو یہ نام دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اس کے سورۃ العنکبوت کا خلاصہ لکھیں۔ تو اس میں آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ کافروں کا ظلم سہنے والے مظلوم مسلمانوں کی داستان اس میں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 3، سورۃ العنکبوت کے اہم علمی اور عملی نکات میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیے تھے۔ اس کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ میں اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں، اور اگلی سورت مبارکہ جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہے سورۃ الروم۔ سورۃ الروم یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں